السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ قمر کی آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک کا یعنی 41 اپ ٹو 48 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں پر تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ آل فرعون کی تباہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس سورہ قمر میں ہم نے پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اور مختلف اقوام کا ذکر کیا جو کفر اور شرک پہ جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں حضرت نوح کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ اس کو کس طرح تباہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا گیا جو ہود علیہ السلام جس میں آئے تھے، ان کی تباہی کا ذکر ہوا کہ ان کو کیسے تباہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا جس میں صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کی تباہی کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کا ذکر کیا گیا کہ ان کو کس طرح تباہ کیا گیا، کیوں تباہ کیا گیا۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مختصر انداز میں آل فرعون کا ذکر کیا ہے کہ ان کو کیوں تباہ کیا گیا۔ آل فرعون کے بارے میں تفصیلی واقعات پچھلی صورتوں میں آ چکے ہیں۔ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات دہرائے ہیں، جہاں پر حضرت موسیٰ تشریف لائے تھے اور انہوں نے کئی نشانیاں دکھائی تھیں اس آل فرعون کو، یعنی فرعون قوم کو۔ مثال کے طور پر بغل میں ہاتھ ڈالنا نکالنا تو روشن ہو جانا اس کا چاند کی طرح، یا پھر اپنی لاٹھی زمین پر ڈالنا اور وہ اژدہا بن جانا، یا پھر وہاں پر جو وبائیں بیماریاں بلائیں آئیں اس قوم کے اوپر، انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کریں تو ان کی دعا سے وہ بلائیں دور ہو گئیں، آفات دور ہو گئیں۔ یہ کئی نشانیاں اس طرح حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھیں، لیکن وہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب نشانیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم سدھرنا نہیں چاہتی اور اپنے کفر پر شرک پر ڈٹ جاتی ہے تو پھر وہ اسی طرح انکار کیا کرتی ہے، چاہے کوئی بھی حق بات سامنے آ جائے اس کو قبول کر کے نہیں دیتی، اور پھر یہی چیز اس کی تباہی کا، یہ ہٹ درمی اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، ریزن بن جاتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کے کفر شرک حد سے بڑھ گیا اور کسی طرح مان کے نہیں دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ اور ان کی سزا جو پچھلی آیتوں میں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سزا یہ ہوئی کہ وہ فرعون کے ساتھ اس کی ساری فوج اور اس کے سارے لوگ جو ان کو مارنے کے لیے آ رہے تھے وہ دریائے نیل میں ڈوب کے مر گئے۔ یہ ان کی سزا تھی اور بہت سخت سزا تھی، کیونکہ کئی دن تک ان کی لاشیں پھر وہاں سڑتی رہیں۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دنیا کے لیے نصیحت کے لیے بچا لیا۔ اور پچھلی آیات میں اس کا ذکر آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تیری لاش کو بچا دیں گے تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے، قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، میوزیم میں، اور دنیا اس کو آتی ہے، دیکھتی ہے اور عبرت حاصل کرتی ہے۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے ظالم اور فسادی قوموں سے بدلہ لیا کرتے ہیں. اور پھر پوچھا جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کیا یہ ان سے بہتر ہیں کچھ؟ کیا پچھلی جو قومیں ہیں جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا اور اپنی فساد پر ڈٹے رہے، کیا یہ بہتر ہیں کیا ان سے؟ ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ دوسری بات یہ فرشاد فرمائی ان سے پوچھو کیا کسی آسمانی کتاب میں تمہاری معافی کا کوئی ذکر کیا گیا ہے؟ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہاں تم کو معاف کر دیا جائے گا، تم جو چاہے کرتے پھرو؟ ایسا بھی نہیں ہے. پھر تیسرا سوال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا گیا ان سے کہ ان سے پوچھو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا گروہ بڑا مضبوط ہے، بہت ہی طاقتور ہے، جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ بھی جس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ یہ بھی سراسر ان کی غلط فہمی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی سزا ملے گی کہ پھر بھاگتے نظر آئیں گے. اس سلسلے میں بڑی کچھ تفصیل مولانا سید عبداللہ مودودی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حاشیہ نمبر 24 میں آپ لکھتے ہیں، یہ صریح پیشن گوئی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت جس کا طاقت کا انہیں بڑا زوم تھا عنقریب مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی. اس وقت کوئی شخص یہ تصور نہ کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہوگا. مسلمانوں کی بے بسی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبش میں پناہ گزین ہو چکا تھا اور باقی اہل ایمان شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے، جنہیں قریش نے جن کا بائیکاٹ کر دیا تھا، مقاطع کر دیا تھا. اس حالت میں کون یہ سمجھ سکتا تھا کہ 7 ہی برس کے اندر نقشہ بدلنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب سورہ قمر کی آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو شکست کھا جائے گی. مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں، سیرحزم الجمع و یولون الدبر. تب میرے سمجھ میں بات آئی کہ یہ تھی وہ ہزیمت جس کی خبر دی گئی تھی. ابن حریر ابن ابی حاتم میں یہ تحریر ہے حدیث. تو یہ وہ صورتحال تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی اس طرح صحیح ثابت ہوئی کہ وہ جنگ بدر میں شکست کھا کر بھاگے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. لیکن پھر آخر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ عذاب تو انہیں دنیا میں دیا گیا، لیکن اس سے سخت ترین عذاب ان کا منتظر ہے، وہ ہے قیامت کا عذاب. وہ عذاب جس میں کہ پھر یہ مبتلا ہوں گے تو پھر اس سے نکل نہیں سکیں گے، ہمیشہ کا عذاب ہوگا. تو انہیں اس عذاب سے ان کو ڈرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ ڈر جاؤ اس عذاب سے، لیکن یہ پھر بھی ان کی بات مان کے نہیں دیتے تھے. وہ قطعی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے اور کیا سمجھایا جا رہا ہے ان کو. وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے اور آخرکار دنیا میں تو انہیں سزا ملی، آخرت میں بھی ان کو وہ عظیم ترین عذاب بھگتنا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.